اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں، کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، 99 نام ہیں۔ مثال کے طور پہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، 99، اور سب سے اونچا اللہ۔ ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ۔ اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا۔ اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں، نہ مؤنث نہ مذکر۔ جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر۔ اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے۔ جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے۔ لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور۔ اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا۔ اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے۔ جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے۔ اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی، ہیبرو کوٹیشن ہے، ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے۔ ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا، ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی۔ عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہیں، سسٹر لینگویجز۔ ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے۔ اور یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں، لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34،
اس کا اوریجنل ہبرو میں ذکر ہے. اللہ اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے, چاہے وہ انگریزی بائبل ہو, ہندی بائبل ہو, اردو ہو, مراٹھی ہو, اللہ اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me, یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو, لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ, ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے, مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیز شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال کھولنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے, فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کرو, فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے, جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو, کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے, آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ, میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں, عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے, نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے, لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں, اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے, صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے, اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے, اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں.
آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوا کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے۔ اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے۔ اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں، جلد نمبر 1 کتاب الصلاح، باب نمبر 240، حدیث نمبر 653 653۔ عمر ابن شعیب وہ فرماتے، میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر۔ اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو کونی تک، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو۔ وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے۔ یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے، چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان، باب نمبر 75، حدیث نمبر 692۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے، ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے، ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح، باب نمبر 245، حدیث نمبر 666 666۔ اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے، وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے، وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے، رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان، جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان۔ چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان، جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے، چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو، اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے۔
وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا، جات پات کا شیطان، چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو، نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے، یلو اور براؤن، پیلا یا گھیواں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ ہے سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز، 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43، یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین، اے میری آپ رکوع میں جاؤ، آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں، سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں، جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا، وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا. Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. تیسرا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving، اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مریں گا. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے، so that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکوٰۃ دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin.
آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے.